السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے تمام عبادتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کریں نہیں تو کیا کریں؟ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے زندگی میں کیا صرف اس پوجا پاٹ کو ہی سمجھ رکھا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اس کی ہدایت موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو ہدایت کی کتاب دی ہے، پوجا پاٹ کی کتاب نہیں دی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے کہ روزمرہ کی زندگی آپ کیسے گزاریں۔ آپ ہمیشہ سچ بولیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا مال ناحق مت کھائیں، باطل کا ساتھ مت دیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنا ہے اس کی فکر لگی کہ ہم پوجا پاٹ کس طرح سے کریں۔ یاد رکھیے، اللہ کا حکم جو ہے ایسا حکم ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی بات ہو۔ جو عمل صرف اپنی ذات تک محدود ہے وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، چاہے آپ اس کو کوئی سا بھی نام دے دیں، اور اس کی تصدیق قرآن سے ہی ہوتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے روزانہ 2 وقت صلاۃ رکھا ہے۔ صلاۃ کہتے ہی ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کر بحث برائے دلیل کے ذریعے اللہ کے احکامات کو سمجھا جائے، اللہ کی کتاب میں جو حکم دیا گیا اس کو سمجھا جائے، تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں، اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ آپ کے روزمرہ زندگی کیسے گزرے، روز و شب آپ کے کیسے گزریں، کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ریاست کیسی ہونی چاہیے، تمام یہ احکامات آپ کو ملتے ہیں جو کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کرنے والے کام جس سے انسانیت کا فائدہ ہے اس پر لوگوں کی نظر نہیں ہے، لیکن اس پوجا پاٹ پر ضرور نظر ہے کہ اگر یہ نہ کرے تو کیا کریں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دہی کر رہے ہیں، عام عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ قطعی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ انسانیت کا فائدہ ہے اور نہ معاشرے کا فائدہ ہے، اور نہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں 3 جگہ سے آیت کو سمجھاؤں گا تاکہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کے الفاظوں کی تصدیق میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو پہلی تصدیق جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان اور اس کی آیت نمبر 5، 25 کی 5۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس نے انہیں لکھ لیا ہے، پس وہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں صبح اور شام۔ اس روایتی ترجمے سے ہی دیکھیے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 وقت بیٹھتے ہیں صبح شام، تو یہ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے تو لکھ رکھا ہے پہلوں کی کہانی، اور اس کو یہ ایک دوسرے پر املا کرواتے رہتے ہیں، اسی کو یہ پڑھتے ہیں، کیونکہ صلاۃ میں قرآن پڑھا جاتا ہے اکٹھے بیٹھ کر سمجھ کر۔ اب انہوں نے قرآن کو پہلوں کی کہانی کہہ دیا، تو یہ انکار کرنے والے لوگ کافر لوگ ہی کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانی ہے۔ تو ماننے والوں کو تو پتہ ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے تو بھلا والا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جو کفار انکار کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اور اسی کو لکھ رکھا اور صبح شام اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیے 2 وقت کی صلاۃ کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اگر آپ آگے پیچھے سے اور آیتیں پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہی 2 وقت کی صلاۃ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بات کیا، وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا، اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانی ہے یا خوب سترے ہیں پہلوں کی، اکتبہا، اسے لکھ رکھا ہے، اسے پابند کر رکھا ہے، فہی تملا علیہ، بس وہی تم املا کرواتے ہو اس پر، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ تو یہ 2 وقت صبح شام کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے کافروں نے یہ کہا کہ یہ جو کتاب لکھ رکھا ہے اور یہ ایک دوسرے کو لکھواتے ہیں، یہ پابندی کر رکھی، یہ پہلوں کی کہانی انہوں نے جمع کر رکھی اور وہی یہ سناتے رہتے ہیں۔ اب آئیے دوسری جگہ، اس کے لیے آپ آ جائیں سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 114، 11 کی 114۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، صبح و شام، اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمے سے بھی بات بہت واضح ہے کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، یعنی 2 وقت کے قائل ہو گئے صبح شام، پھر کہہ رہے رات کے کچھ حصے میں، کیونکہ انہوں نے واو کو اور ترجمہ کر کے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو،
اور یہ نصیحت کس کے لیے؟ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یہاں اصل میں بات دیکھیں کہ کیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اٹھو خاص سبق کو، طرفی النہار، خاص روشنی کے دونوں اطراف، روشنی کے دونوں اطراف، وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی نزدیک تر ہے تاریکی سے، نزدیک تر ہے رات سے، ان الحسنات، بے شک خاص سچائیاں، یذہبنا، مٹا دیتی ہیں، السیئات، خاص برائیوں کو، ذالک، وہی، ذکر للذاکرین، یاد دہانی ہے یاد دہانی لینے والوں کے لیے۔ اس آیت میں جو ہدایت ملی، سب سے پہلے ایک آگے کہ اٹھو سبق کو، کیونکہ صلاۃ کو اٹھنا ہے، صلاۃ میں کرنا ہے کیا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کی کتاب کی جو باتیں ہیں، جو آیتیں ہیں، وہ دراصل ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور کس کے لیے؟ جو یاد دہانی لیتے ہیں۔ تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ اس سبق کے لیے اٹھو، روشنی کے دونوں اطراف، اور یہ واو تفسیری ہے، یہاں پر واو کے معنی اور نہیں آئے گا، یعنی نزدیک تر ہو تاریکی سے، تو روشنی کا وہ دونوں سرا جو اندھیرے سے قریب تر ہوں۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ دو ہی وقت بنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کہیں 2 وقت آئے، کہیں 3 وقت آئے، کہیں 5 وقت آ جائے، کہیں 4 وقت آ جائے، کہیں 1 وقت آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن میں اختلاف ہے، جبکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کے روح سے صاف موجود ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص 2 3 4 5 اوقات ثابت کرتا ہے قرآن کی آیت سے، تو وہ اللہ کی آیت کو اختلافی کتاب مانتا ہے، اس میں تضاد دکھا رہا ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب میں قطعی کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو صلاۃ کے لیے جو اوقات آئے ہیں مختلف طور پر اللہ نے مختلف جگہ بیان کیا ہے، میں ان سب کو تو وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ طویل وقت چاہیے۔ یاد رکھیے کہ صلاۃ، سبح، ذکر ہم معنی الفاظ ہیں۔ صلاۃ میں اللہ کی وحی کو جو اس کی کتاب میں موجود ہے اس کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اسی کو ذکر بھی کہا گیا ہے کہ اس میں یاد دہانی ہے، یاد دہانی آپ حاصل کرتے ہیں۔ اسی کو سبح بھی کہا گیا، سبح کہتے ہیں فرما برداری اختیار کرنا، فرما برداری کی پہچان لینا۔ تو فرما برداری کی پہچان آپ کس میں لیں گے؟ جب صلاۃ میں 2 وقت بیٹھیں گے تو یہاں سے فرما برداری کی پہچان لیں گے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، جیسے بکرۃ واصیلہ آیا، عشی والابکار آیا، و اطراف النہار آیا، و اطراف اللیل آیا، پھر و اطراف النہار و زلفا من اللیل آیا، اسی طرح قبل طلوع الشمس و قبل غروبها آیا، پھر یہ بھی آ گیا کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل۔ تو یہ اللہ نے مختلف انداز میں سمجھایا ہے، تصریف آیت کے ذریعے، اسی کو تصریف آیت کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں سمجھایا کہ اگر آپ اور وقت کے ساتھ 2 ہی بار استعمال کیا گیا سورہ نور میں کہ قبل صلاۃ الفجر اور بعد صلاۃ العشاء، تو صلاۃ کے ساتھ فجر اور عشاء 2 ہی نام آیا، آپ اس سے فجر اور عشاء کہہ لیں، آپ اسے بکرۃ واصیلہ کہہ لیں، آپ اسے عشی والابکار کہہ لیں، آپ اسے غدو والآصال کہہ لیں، آپ اسے واطراف النہار کہہ لیں، آپ اسے واطراف اللیل کہہ لیں، آپ اسے واطراف النہار وزلفا من اللیل کہہ لیں، آپ اسے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها کہہ لیں، تو یہ سب ایک ہی وقت بنتا ہے، کہیں بھی 2 وقت نہیں آتا، نہ کوئی اختلاف آتا اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اندھیرے کا قریب تر حصہ کون سا ہے؟ وہی آپ کا ایک روشنی کا کنارہ ہے اور ایک اندھیرے کا کنارہ ہے، اندھیرے کا دوسرا کنارہ تو روشنی کا پہلا کنارہ، اور قبل غروبها تو وہ روشنی کا پہلا سرا ہے، وہ روشنی کا دوسرا سرا ہے، اور تاریکی کا یعنی رات کا پہلا سرا ہے۔ تو یہ ہر طرف سے 2 ہی وقت بنتا ہے، کہیں بھی 3 اور 4 نہیں بنتا، اسے آپ صبح شام کہہ لیں، آپ اسے یعنی کہ روشنی کا نمودار ہونا، روشنی کا غائب ہونا کہہ لیں، تو مختلف الفاظ ہیں تصریف آیت کے ذریعے، لیکن وضاحت کے ساتھ یہی موجود ہے کہ وقت 2 ہی بنتا ہے۔ تو یہ روشنی کے دونوں اطراف اٹھے سبق کو جو تاریکی کے قریب تر ہے، اور ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بے شک اچھائیاں مٹا ڈاتی ہیں برائیوں کو۔ جب آپ سبق لیتے ہیں، روزانہ 2 وقت بیٹھتے ہیں، آپ فجر کی صلاۃ میں بیٹھ رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ نے اپنے تمام اعمال کا جائزہ لیا کہ آپ نے اللہ کے احکام کی پابندی کتنی اختیار کی اور کہاں کہاں آپ سے خلاف ورزی ہوئی، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ عشاء کی صلاۃ میں جب آپ بیٹھیں گے تو وہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے دن بھر جو کام کیا ہے وہ اللہ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی کی اور کتنا آپ نے پابندی اختیار کی، تو یہ 2 وقت آپ اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہیں گے کہ یہ اس میں اللہ کی فرما برداری کتنی اختیار کی گئی اور کہاں کہاں نافرمانی ہوئی۔ تو یاد رکھیے اللہ نے بڑا آسان سا دیا ہے کہ اللہ کی کتاب جو وحی کی گئی ہے، جو قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس کو اکٹھے بیٹھ کر
سمجھنا اس کو صلاۃ کہا گیا، اور اس سمجھنے کے لیے جو بحث برائے دلیل ہوتی ہے اس کو حج کہا ہے۔ اور جب بحث برائے دلیل کے ساتھ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ آپ کو کیا احکامات دے رہا ہے، کیا کچھ کتاب میں کیا حکم دیا گیا ہے، اس کو جب آپ عملی زندگی میں فروغ دیں گے، یعنی عملی طور پر اس پر کاربند ہوں گے، تو وہ وات الزکوٰۃ ہے۔ اور آپ کا ہر وہ عمل جو قرآن کے خلاف رہا ہے اس سے آپ رک جائیں گے، اس کو صیام کہا گیا۔ ایک ہی کتاب کی تمام باتیں اٹھ رہی ہیں، اس میں قطعی طور پر کوئی پوجا پاٹ نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسے احکامات ہے کہ کوئی سال میں کیا جائے اور کوئی روزانہ کیا جائے اور کوئی کسی وقت کیا جائے، ایسا قطعی طور پر کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ کے ساتھ وات الزکوٰۃ بھی آتا ہے کہ آپ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو نماز کے اگر آپ روزانہ 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو 5 وقت زکوٰۃ بھی ادا کریں، پھر تو بات پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ نماز روزانہ 5 وقت پڑھو اور زکوٰۃ جو سال میں ایک بار دو۔ یہ قطعی طور پر اس آیت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نماز 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو 5 وقت آپ زکوٰۃ بھی دیں، اور اگر آپ سال میں ایک بار زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ سال میں ایک ہی بار نماز پڑھیں، پھر اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو صلاۃ کو اگر آپ سمجھیں گے کہ جہاں اللہ کے کتاب کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، اس کو اللہ نے صلاۃ کہا ہے، تو وہ آپ کو بہت واضح کر دے گا کہ یہ 2 ہی وقت ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقینی سی بات آپ کی کردار سازی ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کریں گے۔ جب آپ کی کردار سازی ہوگی تو آپ اچھائیاں اپناتے رہیں گے اور برائیاں مٹتی رہیں گی۔ اور یہ یاد دہانی وہی لوگ لیتے ہیں جو یاد دہانی لینے والے ہیں، اور یاد دہانی یقینی سی بات ہے کہ کتاب سے لیں گے، کتاب سے باہر سے تو ہرگز نہیں لیتے ہیں۔ اب آئیے تیسری اور آخری آیت، تاکہ حجت تمام ہو جائے، اس کے لیے 4 کی 103 یعنی سورہ نساء آیت نمبر 103۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ پھر جب تم مطمئن خاطر جمع ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر بقید وقت مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یہ تو ہے روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں سے بھی واضح ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم الصلاۃ مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد دہانی لو اللہ سے، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے اور بیٹھے اور کسی بھی جانب پر ہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس سبق پر ڈٹ جاؤ۔ ان الصلاۃ، بے شک سبق، کانت ہے، علی المؤمنین، ماننے والوں پر، کتاب موقوتا، پابندی ہے، لازم ہے، 2 وقت۔ موقوتا کی واحد موقت ہے اور اس کی جمع مواقیت ہے، اور یہ تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ تو موقوتا جو ہے یہ ہے ہی 2 وقت کے لیے، یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 2 ہی وقت ہے۔ انہوں نے خود یہاں لکھا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہیں، اب یہ تو 5 وقت بنا ڈالتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موقوت کہا جاتا ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، موقت اس کی واحد ہے، مواقیت جمع ہے۔ اگر 5 وقت ہوتا تو مواقیت لفظ آتا، موقوتا نہیں آتا۔ موقوتا کا مطلب بھی 2 وقت ہے۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل رہی ہے کہ جب تم صلاۃ مکمل کر لو۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ صلاۃ کو نظام کہتے ہیں، تو نظام کبھی مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چلتا ہے، اس کو چھوڑ کر نکلا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی یہی کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب صلاۃ مکمل کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نظام مکمل ہو گیا تو پھر آپ پھیلیں، جب تک نظام مکمل نہیں ہوتا تو کیا آپ قید رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو جب صلاۃ مکمل ہو جائے، صلاۃ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کر آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں سمجھنے کے لیے آپ حج بھی کر رہے ہیں، حجت برائے دلیل۔ تو جب یہ کام مکمل ہو جائے تو پھر اللہ سے یاد دہانی لیتے رہو، بیٹھے رہتے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر صلاۃ 2 وقت ہے تو آپ 2 ہی وقت صرف قرآن کو سمجھے، باقی وقت کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ایک احمقانہ سوال ہے، انتہائی احمقانہ سوال۔ صلاۃ 2 وقت ہے، یاد رکھیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اگر تنہا آپ بیٹھتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے کسی وقت بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ صلاۃ نہیں کہلائے گا۔ آپ تنہا اگر بیٹھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ صلاۃ نہیں کہلائے گا، یہ آپ کی اپنی کاوشیں ہوں گی، آپ کی اپنی محنت ہے۔ اسی کو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ جب صلاۃ مکمل کر چکو بس اللہ سے یاد دہانی لو، بیٹھے کھڑے اور کسی بھی جانب پر ہو، آپ کا ذہن کسی طرف بھی ہو، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں بھی کھڑے ہوئے ہوں، تو اب آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے کہ آپ کو صلاۃ سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، تو اب آپ یاد دہانی کسی وقت بھی لے سکتے ہیں، 24 گھنٹے لے سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایسا کس لیے ہے کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس سبق پر ڈٹ جاؤ۔
جب آپ مطمئن ہو گئے کہ جو کچھ ہمیں سبق میں ملا ہے واقعی وہ ٹھیک ہے، جب ذہنی طور پر آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جانے والے بنیں، یعنی اب اس کو واتو الزکوٰۃ کریں، اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں، اس پر ڈٹنے والے ہوں، اور یہ آپ پابندی کریں گے روزانہ 2 وقت کی، تاکہ آپ اپنے عمل سے فروغ دے کر زکوٰۃ بھی کر سکیں، صلاۃ کو سمجھنے کے لیے آپ حج یعنی بحث برائے دلیل کر کے حج بھی کر سکیں، اور آپ کا ہر وہ عمل جو غیر قرآنی ہے اس سے رک کر آپ صیام بھی کر سکیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب مطمئن ہو جاؤ تو پھر صلاۃ پر ضرور ڈٹ جاؤ، اور بے شک یہ جو صلاۃ ہے یہ ماننے والوں پر 2 وقت کی پابندی ہے۔ تو یہ ہے اصل کام کہ جب آپ اللہ کے ماننے والے بن جائیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے، کیا کچھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو روزانہ 2 وقت صلاۃ کی پابندی کرنی پڑے گی۔ صلاۃ میں کیونکہ اللہ کی وحی کو جو کتاب میں کی گئی ہے اس کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، وہاں سمجھنے کے لیے جو بحث کی جاتی ہے دلیل کے ساتھ اس کو اللہ نے حج کہا ہے۔ تو جب آپ حج کے ساتھ صلاۃ مکمل کریں گے تو پھر جو کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آیا اس کو جب آپ اپنے عملی زندگی میں فروغ دیں گے، یعنی عملی طور پر جب آپ اس پر کاربند ہو جائیں گے تو یہ واتو الزکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور آپ کا ہر وہ عمل جو قرآن کے خلاف رہا ہے، مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، آپ جھوٹ بولتے رہتے، اب آپ جب اس سے رکیں گے تو یہ صیام ہے، اور جو پہلے سے رکا ہوا اس کو صیام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو پہلے سے سچ کہہ رہا ہے اس کو صیام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی تم میں سے مشاہدہ کرے گا صورتحال کا پس وہ رکے گا، کیونکہ رکنا تو اسے جو غلط کام کر رہا ہے، جو غلط کام کر ہی نہیں رہا وہ تو پہلے سے رکا ہوا، اسے رکنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ تو جس کا مشاہدہ ہوگا کہ اس کا عمل قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو وہ رکے گا، جس کا مشاہدہ نہیں ہوگا وہ نہیں رکے گا۔ تو ان آیت سے بالکل اچھی طرح بات واضح ہو گئی ہے کہ صلاۃ اللہ کی کتاب کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھنے کا نام ہے، اس سمجھنے میں جو بحث ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، یعنی بحث برائے بحث نہ ہو، جدال نہ ہو، بلا وجہ طول نہ دیا جائے، تو اس کو اللہ حج کہتا ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے اس کو اللہ زکوٰۃ کہتا ہے، اور آپ کا ہر وہ عمل جو قرآن کے خلاف رہا اس سے آپ رک جائیں گے اس کو اللہ نے صیام کہا ہے۔ اسی لیے جب صلاۃ مکمل ہو جائے تو پھر یاد دہانی لینے کے لیے آپ 24 گھنٹے آزاد ہیں، یعنی یہ صلاۃ کے لیے 2 وقت کی پابندی، کیونکہ لوگوں کو اکٹھے ہونا، سب کو اکٹھے کرنا ہے۔ لیکن آپ تنہا بیٹھ کر اگر کہیں قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ کسی مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یا چند افراد مل کر بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اللہ کی کوئی پابندی نہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہوں اس وقت آپ سوچ سمجھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ واقعی اب آپ نے بات کو صحیح طرح سے سمجھ لیا تو پھر اس کے اوپر آپ ڈٹنے والے ہوں گے، پھر اس سے آپ کو ہلنا نہیں ہے۔ اور یہ صلاۃ جو ہے وہ ماننے والے پر روزانہ 2 وقت کی پابندی ہے، اگر آپ روزانہ 2 وقت کریں گے تو آپ کی اصلاح جلدی ہو جائے گی، اچھے باکردار لوگ جلد سامنے آئیں گے، بہترین معاشرہ جلدی بنے گا، اور پھر وہ ریاست بھی قائم ہو جائے گی جو سلامتی والا نظام نافذ کرے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔